أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا صدق اللہ العظیم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور چوکنا کرنے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے ایمان والو تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور اللہ کی تسبیح صبح و شام پڑھا کرو۔ بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، اور جو کوئی عہد کو توڑ دے تو وہ اپنی ذات کے لیے عہد کو توڑ رہا ہے، اور جو کوئی پورا کرے اس عہد کو جو اللہ سے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر دے گا۔ ان قریب پیچھے رہ جانے والے دیہاتی آپ سے کہیں گے کہ ہمارے مالوں نے اور ہمارے اہل و عیال نے ہم کو مشغول رکھا، تو آپ ہمارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیجیے۔ وہ اپنی زبانوں سے ایسی بات کہیں گے جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ آپ کہہ دو کہ تمہارے لیے کون مالک ہے اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا؟ اگر اللہ تم سے برائی کا ارادہ کرے یا تم کو فائدہ پہنچانے کا ارادہ کرے، بلکہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ سورت کی پہلی 3 آیتوں کے اندر خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا کہ ہم نے آپ کو کھلی فتح دے دی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کر دے اور اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتوں کو کامل کر دے۔ اس کے بعد 4 آیتیں جن کے اندر مومنین سے خطاب ہوا کہ اے مومنو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اوپر سکون اتارا اس دن، اور اللہ تعالیٰ تم کو جنتوں میں داخل کرے گا۔ یہ ساری باتیں آئی، اور مشرکین اور منافقین جو پیچھے رہ گئے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکومت کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ یہاں سے اب پہلی آیت میں خطاب ہوتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا، شاہدن گواہی دینے والا، ومبشرن لوگوں کو خوشخبری دینے والا، ونذیرن لوگوں کو چوکنا کرنے والا، ڈرانے والا۔ یہی آیت اس سے ملتی جلتی آیت سورہ احزاب میں ہے، لیکن وہاں کیونکہ یہ سورت اور سورہ احزاب غزوہ خندق کے بعد، ہجرت کے بعد 5ویں سال اتری، اور یہ سورت
حدیبیہ کے موقع کے اوپر چھٹے سال اتری، دونوں میں مضامین ملتے جلتے ہیں، تو وہاں بھی یہ آیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہاں بھی وہی بات آئی، لیکن یہاں یا ایھا النبی نہیں ہے، وہ سورت یا ایھا النبی سے ہی شروع ہوتی ہے، سورہ احزاب۔ تو فرمایا اے رسول ہم نے آپ کو بھیجا 3 باتوں کے لیے، شاہدن آپ گواہ بنو گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں کے لیے گواہ بنیں گے، تمام پیغمبروں کے لیے گواہ بنیں گے قیامت کے دن، کیونکہ قیامت کا دن ہوگا، وہاں تو حساب کتاب ہوگا، وہاں اللہ تبارک و تعالی لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہونے والا ہے، عدالت ہوگی، اس عدالت میں اللہ کے پیغمبروں کو بھی حاضر ہونا پڑے گا، تو اللہ کے پیغمبر جب حاضر ہوں گے، امتیں کوئی ان کے خلاف بات کہے گی، پیغمبروں سے کہا جائے گا تم نے بات پہنچائی تھی کہ نہیں پہنچائی تھی، تو گواہ لاؤ کہ تم نے بات پہنچائی، کیونکہ وہ تو عدالت ہوگی، تو پیغمبر دوسرے پیغمبر گواہ کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں گے، یہ امت یہ بھی گواہ ہوگی، وَكَذَا أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ امت کے لحاظ سے اور پیغمبر کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے لیے، تمام نبیوں کے لیے گواہ ہوں گے، وہ گورنمنٹ پروسیکیوٹر ہوں گے، سرکاری گواہ ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کے پیغمبروں نے بات پہنچائی تھی، تو فرمایا ایک تو آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ابراہیم علیہ السلام صحیح کہہ رہے ہیں، انہوں نے اپنی امت کو پہنچائی تھی بات، تو کہیں گے ہاں پہنچائی تھی، کیا ثبوت ہے؟ اے اللہ تیرا کلام ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بات پہنچائی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا، تو آپ کے 3 کام، انا ارسلناک شاہدا، دوسرا ومبشرا خوشخبری دینے والا، ونذیرا ڈرانے والا۔ بعض لوگ بالکل نرم دل ہوتے، صاف دل ہوتے، ان کو بات ایک دم سمجھ میں آ جاتی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً ایمان لیا، انسانوں کے مزاج میں فرق ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کچھ دیر لگی ایمان میں داخل ہونے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ فوراً اسلام میں داخل ہو گئی، تو لوگوں کے مزاج الگ الگ ہوتے۔ حضرت حسان ابن ثابت ویسے تو ہیں شاعر رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہاں تک کہا کہ حسان تم کہو جبریل علیہ السلام تمہاری تائید کرتے، تم شعر کہو، تو حسان رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکاری شاعر تھے، لیکن دوسری طرف وہ میدان کے آدمی نہیں تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے لیے گئے تو ان کو کہا کہ آپ مدینہ میں ٹھہریے، جہاں عورتوں کی حفاظت کے لیے جو مقام تھا وہاں ان کو رکھا۔ ایک یہودی آیا حملہ کرنے کے لیے، تو حضرت حسان گھبرا گئے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نکلی اور انہوں نے اس کا مقابلہ کیا، تو لوگوں کے مزاج الگ الگ ہوتے، حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں فوراً بات بیٹھ گئی، حضرت عمر کو غور کرنے میں دیر لگی، تو بعض لوگوں کو صرف خوشخبری دو، بات بتاؤ، داخل ہو جاتے، اور بعض لوگ ہوتے پھر ان کو ڈرانا پڑتا ہے، چوکنا کرنا پڑتا ہے، بیدار کرنا پڑتا ہے۔ دعوت کا کام یہی ہے، ایک طرف خوشخبری دینا، دوسری طرف ڈرانا، ایک طرف جنت کی اور اس کی نعمتوں کی خوشخبری دینا، تو دوسری طرف جہنم اور اس کے عذاب سے ڈرانا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو انا ارسلناک شاہدا، آپ گواہ ہو، ومبشرا خوشخبری دینے والے ہو، ونذیرا چوکنا کرنے والے ہو، ڈرانے والے ہو۔ دعوت کا کام اس طرح چلتا ہے کہ ایک طرف خوشخبری دینا ہوتا ہے، ایک طرف ڈرانا ہوتا ہے، یہ دونوں جز
دونوں باتیں، ایمان جیسے ایک طرف ہے امید ہے تو ایک طرف خوف ہے، تو دعوت کا کام اس میں دونوں پہلو ہیں کہ بعض مرتبہ تو ان کو سمجھایا جاتا ہے، بعض مرتبہ ذرا سختی بھی کی جاتی ہے جہاں ضرورت پڑے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات سورہ احزاب میں بھی آئی اور یہاں سورہ فتح میں بھی آئی۔ اب فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اب پھر مسلمانوں سے خطاب کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ تین باتوں کے ساتھ بھیجا، اب تمہارا کام کیا ہے؟ یہاں سورت میں شروع میں بھی لام کے ساتھ چار باتیں آئیں، لام کی تاکید کے ساتھ، لیغفر لک انا فتحنا لک فتحا مبینا، لیغفر اللہ آپ کی مغفرت کرے، ویتم اللہ نعمتوں کو کامل کرے، ویہدیک اللہ آپ کو سیدھے راستے پر لے چلے، وینصرک اللہ آپ کی مدد کرے۔ چار باتیں آئی۔ پھر وہاں جو مومنین کا خطاب وہاں بھی چار باتیں آئی، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم بڑھوتری کرے اللہ تعالیٰ، لیدخل المومنین مومنوں کو جنت میں داخل کرے، ویکفر عنہم ان کے گناہوں کو معاف کرے، اور ویعذب المنافقین منافقوں اور مشرکوں کو سزا دے۔ چار باتیں آئی۔ اب یہاں پھر چار باتیں آتی ہیں کہ پیغمبر کو ہم نے بھیجا ہے تاکہ تم چار باتوں کے اوپر عمل کرو۔ پہلی بات لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ۔ ہم نے پیغمبر علیہ السلام کو گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم ایمان لاؤ۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اس کے رسول پر اپنا ایمان لاؤ، اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ دعوت کا کام لے کر مبشرن خوشخبری دینے والا اور نذیرن ڈرانے والا بنا کر اس لیے بھیجا، یہ دعوت کا کام ہے، اس میں یہ دونوں پہلو جڑے ہوئے ہیں۔ اور جہاں آج بھی دنیا کے اندر اثرات ضرور ہوتے ہیں، آپ دیکھیے کہ ہم شکایت کر رہے ہیں ہمارے ملک کی، ہمارے قریب میں ہی ایک ملک ہے سنگاپور میں جب الیکشن ہوتا ہے 2017 میں الیکشن ہوا تو سنگاپور میں ایک ایسی عورت وہاں کی پریزیڈنٹ بنی، راشٹرپتی بنی، جو حجاب پہنتی، حلیمہ یعقوب کر کے۔ حلیمہ یعقوب سنگاپور میں جہاں مسلمان مائنورٹی میں 15%، لیکن وہاں ایک ایسی مسلمان عورت جو حجاب کے ساتھ ہے وہ پریزیڈنٹ بنی سنگاپور کے اندر، بالکل ہمارے قریب کا ملک۔ اس کے اثرات ہوتے، دعوت کا کام اگر صحیح نہج پر کرتے رہیں، اپنے عمل کو صحیح نہج پر رکھے۔ امریکہ جیسے ملکوں میں بھی آج الحمدللہ دعوت کا کام ایسے نہج پر ہوتا ہے اور اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ مالکم ایکس نام آپ نے سنا، ملک شہباز کر کے۔ مالکم ایکس امریکہ میں ایک بڑا نو مسلم دائی جن کا اسلامی نام ہے ملک شہباز، وہ جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی امریکہ میں اونچ نیچ، امریکہ میں جیسے ہمارے اس ملک کے اندر بھی اونچ نیچ ہے کہ بھئی یہ ان کے گلاس کو چھو نہیں سکتے، یہ ہمارے گلاس کو چھو نہیں سکتے، اسلام میں ایسا ہے ہی نہیں۔ انسان ہونے کے لحاظ سے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، خواجہ معین الدین اجمیری اپنے ساتھ جن کو لوگ کہتے کہ یہ نیچ ہے، کوئی نیچ نہیں، ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ اپنی تھالی میں کھانے کے لیے بٹھاتے، ایسی کوئی اونچ نیچ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ مالکم ایکس نے جب یہ بات اسلام کی یہ خوبی دیکھی تو وہ مسلمان ہو گئی، اور پھر جب 1964 میں حج کے لیے آئے، اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ حقیقت میں برابری تو ان کے یہاں ہے کہ حرم شریف میں چاہے وہ سودان کا کالا آدمی ہو یا وہ فرانس کا گورا آدمی ہو، چاہے کوئی بادشاہ ہو
چاہے غریب ہو، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں جو پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، یہاں اونچ نیچ کوئی نہیں ہے۔ تو دعوت کے کام کو صحیح طریقے کے اوپر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صفات بتائی، اب فرمایا تاکہ تم 4 باتوں کے اوپر عمل کرو۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، پہلا کام اپنے ایمان کو اللہ پر اور رسول کے اوپر مضبوط کر لو، ایسا ایمان کہ حالات کچھ بھی ہو وہ ایمان ڈگمگائے نہیں، وہ ایمان ثابت قدم رہے، وہ ہمیشہ تم کو ایمان انسان کو سچی بات کے اوپر عمل کرنے کے لیے آمادہ کیا کرتا ہے؟ اس کا ایمان کرتا ہے۔ جہاں خوف ہوگا ایمان ہے وہ ثابت قدم رہے گا، جہاں لالچ ہے ایمان ہے تو وہ ثابت قدم رہے گا۔ تو پہلی بات لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر اپنے ایمان کو مضبوط کرو، وَتُعَزِّرُوهُ، دوسری بات رسول علیہ السلام کی تائید کرو، ان کی مدد کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا مطلب یہ ان کے دین کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرو، دعوت کے کام میں کوتاہی مت کرو، دنیا والوں کو بتاؤ کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے، تم کو بتایا جاتا ہے وہ غلط ہے، ہم ایسے لوگ ہیں، ہم اس طرح کے لوگ ہیں، یہ بات دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا۔ تو پہلا کام اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ دوسری بات بتائی وَتُعَزِّرُوهُ، پیغمبر علیہ السلام کی تائید کرو، ان کی مدد کرو۔ مدد کرنے کا مطلب یہ کہ ان کے دین کو پھیلاؤ، ان کے دین کو عام کرو۔ تیسری بات آئی وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی تعظیم کرو، پیغمبر علیہ السلام کی تعظیم کرو، ان کے نام کی تعظیم کرو، ان کے نام کا اکرام کرو، ان کے نام سے محبت رکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تیسری بات، دوسری بات وَتُعَزِّرُوهُ، ان کی مدد کرو۔ تیسری بات وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی تعظیم کرو۔ یہ 3 باتیں۔ اب چوتھی بات ہے اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی۔ پہلی بات اللہ رسول دونوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یہ دونوں باتیں مفسرین لکھتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی۔ اب چوتھی بات وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر تم اس کی تسبیح پڑھا کرو صبح شام، اللہ کو یاد کرو صبح شام، اللہ کا ذکر کرو صبح و شام، بُكْرَةً صبح، وَأَصِيلًا شام۔ بعض لکھتے خاص، ویسے خاص تسبیح کے اوقات صبح شام تو ہے ہی کہ فجر کے بعد اور فجر کے پہلے کا وقت بھی، تہجد کا وقت بھی خاص اللہ کے ذکر کے لیے، اس طرح شام کا وقت خاص اللہ کے ذکر کے لیے۔ لیکن بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ صبح شام سے مراد ہر دم، ہر گھڑی تم جو بھی کام کرتے ہو اللہ کو یاد رکھو۔ تم استنجا کرنے کے لیے جاتے ہو وہاں بھی دعا پڑھو، اللہ کو یاد رکھو۔ تم کھانا کھاتے ہو اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہو، خوب کھاؤ، وہاں بھی اللہ کو یاد رکھو۔ تو ہر صبح شام سے مراد ہر حال کہ بھئی فلاں بادشاہ کا حکم مشرق اور مغرب میں چلتا ہے، یعنی صرف مشرق، اور اس سے مراد ہے پوری دنیا۔ تو یہاں صبح شام سے مراد بعض مفسرین لیتے ہر گھڑی، ہر آن اللہ کو یاد کرو۔ تو چوتھا کام وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اب پھر دوبارہ وہی مضمون آیا، إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں حقیقت میں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت کی متعدد مقام پر کی، لیکن یہاں حدیبیہ کے موقع کے اوپر جب اس بات کا پتہ چلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، حالانکہ غلط خبر تھی، اس بات بیعت کا تذکرہ پھر تیسرے رکوع میں زیادہ تفصیل سے آ رہا ہے، یہاں صرف اشارہ ہے پہلے رکوع کے اندر کہ ان الذین یبایعونک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی وہ ایک درخت کے نیچے، جس کا تذکرہ تیسرے رکوع میں آ رہا ہے۔
صحابہ کرام کو جمع کیا کہ بھئی بات ٹھیک ہے، ہم ہتھیار کے ساتھ نہیں آئے، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو امن کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے آئے، لیکن جب سختی ہو تو پھر ہمارے دلوں کے اندر لوگوں کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تو فرمایا کہ بیعت اصل اسلامی طریقہ یہی ہے، بیعت لے۔ یہ صوفی لوگ بیعت یعنی ہاتھ میں ہاتھ دینا، ہاتھ میں ہاتھ لینا، اس کو بیعت کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر متعدد مقامات کے اوپر اس کا تذکرہ ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ۔ تو صحابہ کرام جیسے مکہ کے اندر بیعت عقبہ اور بیعت ثانیہ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں سے کیا کیا؟ ہاتھ میں ہاتھ لے کر وعدہ لیا کہ ہم مدینہ میں آئیں گے، ہمارے ساتھی مدینہ میں آئیں گے تو تم ہماری مدد کرو۔ تو اسلامی طریقہ ممبر سازی کرتے ہیں، ممبر بناتے، یہ غلط نہیں ہے، لیکن زیادہ اسلامی طریقہ یہی ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ لے کر وہی ممبر سازی ہو یا جو بھی ہو، اس کا اسلامی طریقہ زیادہ ہونا وہ غلط ہے ایسا نہیں ہے کہ بھی، لیکن زیادہ صحیح یہی کہ ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیٹھ لی جائے۔ جیسے سودا ہوتا ہے، سودے میں بھی عام طور سے یہی ہوتا ہے، ویسے بھی مصافحہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان مصافحہ کرتے ہیں اور ہاتھ ملاتے ہیں تو ان کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ ان الذین یبایعونک، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ کہ دنیا میں تو ظاہر میں وہ بیعت کر رہے ہیں اللہ کا جو نمائندہ ہے، اللہ کا جو پرتینیدھی ہے پیغمبر سے، یا جو بھی بڑے لوگ ہوں، جو بھی صوفیہ ہوں، تو ظاہر میں تو چونکہ اللہ کا نمائندہ ہے تو اس سے بیعت کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں بیعت کر رہے ہیں اللہ سے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ فمن نکث، جب بیعت کر رہے ہیں اللہ کے نام سے تو اس عہد کو پورا کرو، اس کو توڑو مت۔ جب بھی علماء کرام کے سامنے، بزرگوں کے سامنے بیعت کریں اور کوئی وعدہ کرے تو وعدہ حقیقت میں ان سے نہیں ہو رہا، وہ تو ایک نمائندے کے طور پر اصل عہد ہو رہا ہے اللہ سے، کہ اگر وہ عہد لے رہے ہیں کہ میں میراث ادا کر دوں گا، میں ظلم و ستم نہیں کروں گا، میں جتنی زکوٰۃ باقی ہے وہ ادا کر دوں گا، میں جتنی نمازیں باقی ہیں ان کی قضا کروں گا، میں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، جس بات کی بھی بیعت لے رہے ہیں حقیقت میں وعدہ اللہ کو کیا جا رہا ہے، اللہ گواہ۔ تو یہاں فرمایا کہ ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما، جو شخص پورا کرے اس وعدے کو جو اللہ سے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر دے گا۔ اس آیت کے اندر تو بیعت کا تذکرہ ہوا، اب بیعت اور یہ مکہ میں داخل ہونا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب وغیرہ، اس کی تفصیل تیسرے اور چوتھے رکوع میں آ رہی ہے۔ اب یہاں دوسرے رکوع سے ایک الگ رخ پر بات ہو رہی ہے۔ فرمایا سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واہلنا فاستغفر لنا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تم مدینہ واپس جاؤ گے، سیقول لک المخلفون، کیونکہ یہاں نکلنے کے لیے حدیبیہ عمرہ کے لیے آپ نکلے تو وہاں نکلنا لازم نہیں تھا، جو سچے پکے ایمان والے تھے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر نکل پڑے، بعض کچھ عذر کی بنا پر بھی رہ گئے، اور بعض ایسے لوگ بھی تھے کہ بھئی یہ تو مرنے کے لیے جان، ان کے دل میں کھٹکا تھا، بلکہ یہ خیال تھا کہ اب گئے تو یہ آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ قریش کا دبدبہ تھا پورے عرب کے اندر، اور یہ بغیر ہتھیار کے جا رہے ہیں اور خود ان کے سامنے جا رہے ہیں۔ کل کی تو بات ہے احزاب میں کہ سب کو گھیر لیا تھا
اور بچنا مشکل ہو رہا تھا تو وہ ایسا سمجھتے تھے بعض لوگ کہ جا رہے ہیں مرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ان کے دل کے اندر جو چور تھا کہ کیوں نہیں آئے، تم جاؤ گے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ بہانے بنائیں گے. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ عَنْ قَرِيب، پیچھے رہ جانے والے آپ سے کہیں گے شغلتنا اموالنا واہلونا، کہ ہمارے مال اور ہمارے اہل و عیال کی وجہ سے ہم نہیں آ پائے، ہم کو دکھ ہو رہا ہے اے پیغمبر، فاستغفر لنا، آپ ہمارے لیے اللہ سے مغفرت مانگی کہ آپ تو ہمیں معاف کر ہی دیجئے، کیونکہ اب آ ہی گئے. وہ تو ایسا سمجھتے تھے جو منافق تھے کہ اب یہ گئے تو آنے والے نہیں، کام ختم، اب واپس جاؤ گے تو یہ بہانے پیش کریں گے. یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، کہ وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہیں گے جو ان کے دلوں کے اندر نہیں ہے. دلوں کے اندر تو الگ بات ہے لیکن ظاہر میں اپنا عذر پیش کریں گے. آپ کہہ دو قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا، کہ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو یہاں رہ کر بھی تم کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یہاں رہ کر بھی تم کو موت آ سکتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بعید بات نہیں ہے. بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، تمہارے دلوں کے اندر کیا بھید چھپا ہوا ہے اس سے اللہ تعالیٰ اچھی طرح واقف ہے. تو یہاں وہ پیچھے رہنے والے منافقین کی طرف اشارہ کیا گیا. نفاق کا مرض جیسا کہ سورہ حدید کے اندر بتلائے، وہ بیماری ہوتے آہستہ آہستہ آتی ہے، داخل ہوتی ہے پھر بڑھتی ہے پھر بڑھتی ہے پھر بڑھتی ہے. آدمی اعمال سے غافل رہے، مسجد کے ماحول سے غافل رہے تو وہ نفاق کی بیماری کو اندر داخل ہونے میں اس کی جو اگر یعنی آدمی اعمال سے دور رہے تو اس کا جو امیونٹی پاور ہوتا ہے ایمان کو بچانے کا وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو وہ وائرس جو ہوتا ہے نفاق کا اس کو اپنا کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے. تو اس کی طرف یہاں اشارہ ہے منافقین کی طرف. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ نفاق کی علامتیں 3 ہیں اور ایک اور حدیث میں 4 بتائیں. مطلب یہ کہ اگر یہ علامتیں ہوں تو جلدی سے علاج کر لو، ورنہ وائرس اندر گھس جائے گا، ورنہ وائرس ایکٹیو ہو جائے گا تو پھر وہ دین کی باتیں اثر نہیں کرے گی. منافقین کی علامت جیسے علامت ہوتی ہے بیماری کہ ایسی علامتیں دکھے تو فوراً علاج کرنے کے لیے چلے جاؤ. تو منافقین کی علامتیں 4 بتلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بول. آدمی کے اندر اگر جھوٹ بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اب نفاق کی بیماری آ رہی ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے. وعدہ کر لے ہاں میں یہ کروں گا پھر بھول جائے چھوڑ دے نہ کرے تو سمجھ لو کہ یہ علامت ہے، یہ لکشن ہے کہ نفاق کی بیماری آ رہی ہے. وَإِذَا تُؤْمِنَ خان، جب امانت اس کے پاس ہو تو اس کی خیانت کرے. اور چوتھی بات بتائی کہ جب وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب کسی سے تو میں ہو جائے تو آتے سے باہر ہو جائے، جیسا ویسا بکواس کرنے لگی. تو یہ 4 علامتیں منافقین کی بتائی. اور پھر حدیث میں آگے بہت سخت الفاظ ہے کہ وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگر کہ وہ آدمی روزے بھی رکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور وہ خیال کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. وَإِن صَامَ، اگر کہ روزے رکھے، وَصَلَّى اور نماز پڑھے، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ اور خیال کرے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اگر یہ علامتیں اس کے اندر ہیں تو سمجھ لو کہ اس کے اندر آہستہ آہستہ چوری چوری چپکے وہ وائرس ہے نفاق کا، وہ ایکٹیو ہو رہا ہے. تو آگے کی آیتوں کے اندر یہی بات ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو منافقین آپ کے ساتھ عمرے کے لیے یا حدیبیہ کے اندر نہیں آئے، آپ واپس جاؤ گے تو بہانے بنائیں گے، لیکن وہ بہانے زبانی بہانے ہوں گے، زبان پر کچھ اور دل میں کچھ اور. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے تمام قصوروں کو معاف فرما. یا اللہ رمضان کا بابرکت مہینہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے. یا اللہ تیسرا عشرہ داخل ہو گیا، یا اللہ تیسرا عشرہ داخل ہو گیا. ہم نے نہ تو اب تک تلاوت کا وہ اہتمام کیا جو کرنا چاہیے، نمازوں کا نہ تو وہ اہتمام کیا جو کرنا چاہیے. یا اللہ ہمیں معاف کر دے. یا اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمیں اور زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، تجھ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رمضان کے بچے ہوئے دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ تو قدر کا عشرہ ہے، شب قدر کا عشرہ ہے. یا اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، تجھ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما، نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، تلاوت کو قبول فرما. یا اللہ اور زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قرآن کی صحیح سمجھ ہم تمام کو عطا فرما. یا اللہ قرآن کی سمجھ عطا فرما، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تعلیم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں تیرا خوف نصیب فرما. یا اللہ ہر طرح کا خوف ہمارے دلوں سے نکال دے. یا اللہ اخلاق والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ ہمیں ایسی زندگی نصیب فرما جو اس ملک کے اندر دعوت کا ذریعہ بنے، اس ملک کے اندر غلط فہمیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنے. یا اللہ ہمیں دعوت کے کام کے لیے قبول فرما، دین کے کام کے لیے قبول فرما. یا اللہ ہماری تجارت کو، ہمارے یا اللہ بزنس کو یا اللہ دعوت کا ذریعہ بنا، امانت داری عطا فرما، سچائی عطا فرما اور اس کو دعوت کا ذریعہ بنا. یا اللہ حلال روزی بھی عطا فرما اور اس کو غلط فہمیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا. یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو ثابت قدم رکھ. یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو ایمان کے اوپر، اسلام کے اوپر ثابت قدم فرما. یا اللہ ان کی مدد فرما. یا اللہ آنے والے دنوں کے لیے دعوت کے کام کے لیے اس ملک کے اندر ان کو قبول فرما، قرآن کے پیغام کو پہنچانے کے لیے قبول فرما. یا اللہ مسلمانوں کے لیے روزی کے دروازے کھول دے، حلال پاکیزہ روزی عطا فرما، خوب بھرپور روزی عطا فرما. یا اللہ ذلت سے بچا، عزت والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ مسلمانوں کو باعزت نصیب فرما. یا اللہ جو ہمارے مظلوم بھائی جیلوں کے اندر ہیں، یا اللہ جو مظلوم ہیں، یا اللہ انہیں اپنے فضل و کرم سے رہائی عطا فرما، اپنے فضل و کرم سے چھٹکارا عطا فرما، عزت کے ساتھ چھٹکارا عطا فرما. یا اللہ عزت کے ساتھ چھٹکارا عطا فرما، ان کے گھر والوں کی مدد فرما. یا اللہ یہاں بھی اور جہاں جہاں پورے ملک کے اندر جہاں جہاں ہمارے جو مظلوم بھائی ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما. یا اللہ انہیں صبر عطا فرما. یا اللہ انہیں ایمان پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ انہیں رہائی نصیب فرما، عافیت کے ساتھ رہائی نصیب فرما. یا اللہ جن لوگوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ ان تمام کو دنیا اور آخرت میں یا اللہ بہترین بدلہ عطا فرما. دنیا میں ایمان کے اوپر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما، آخرت میں جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما. یا اللہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، یا اللہ اس عشرے کے اندر جو لوگ یا اللہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی، یا اللہ انہیں تو جنت کا پروانہ لکھ دیتا ہے. یا اللہ ہم تمام کو جنت الفردوس کا پروانہ لکھ دے. یا اللہ ہم تیرے گھر کے اندر بیٹھ کر یا اللہ تجھ سے مانگ رہے ہیں، یا اللہ تیرے قرآن کی مجلس میں بیٹھے اور تجھ سے مانگ رہے ہیں. یا اللہ یہ تو دینے کا مہینہ ہے، یا اللہ دینے کا عشرہ ہے. اس عشرے کے اندر تو اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے. ہم تمام کو معاف فرما. یا اللہ ہم تمام کو معاف فرما، دین کے لیے قبول فرما، تندرستی عطا فرما، جسمانی اور روحانی تندرستی عطا فرما، ہمارے ایمان کو طاقتور بنا. یا اللہ مسجدوں کی، مدرسوں کی حفاظت فرما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير برحمتك يا ارحم الراحمين.